السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام الزمان علیہ السلام. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 اللجال اللجال اللجال. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات پڑھی بات. معزز سامعین، سورہ مبارکہ شعراء میں ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے: اے انسانوں، قیامت کے دن تمہیں نہ مال سے نفع ملے گا اور نہ اولاد سے نفع ملے گا. مال اور اولاد اس دنیا کے لیے ہیں
اے انسان تو نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ مال سے نفع نہیں ملے گا، اولاد سے بھی نفع نہیں ملے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایسے اعمال سے نفع ملے گا جن کی بدولت تمہارے قلب کے اندر طہارت آ جائے، پاکیزگی آ جائے اور تمہارا قلب نجاستوں سے بچ جائے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، کل آپ نے جو گفتگو سماعت فرمائی کہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان کا نور نہ آئے۔ ایمان کے بغیر کسی انسان کا قلب پاک نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان کے شرائط آپ نے سن لیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا حقیقت ہے۔ ہم نے تو اسے آسان سمجھا تھا، مگر قرآن کی روشنی میں جو کل گفتگو ہوئی کہ ایمان کائنات کا سب سے زیادہ عظیم سرمایہ ہے، اور جہاں ایمان آ جاتا ہے وہ انسان پھر کائنات میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے گھبراتا نہیں ہے۔ وہ انسان سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ لیکن یہ ایمان کیسے آئے گا؟ قرآن مجید نے بتایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اے انسانوں، اگر ایمان چاہتے ہو تو پہلے اپنے دلوں کو نرم کر دو۔ ایمان اسی دل میں آتا ہے جو دل نرم ہو جاتا ہے۔ جس دل میں سختی ہے، جس دل میں قساوت ہے، اس دل میں ایمان کبھی نہیں آ سکتا۔ پہلے دل کو نرم کریں تاکہ ایمان کا سرمایہ مل جائے۔ یعنی ایمان وہ بیج ہے، ایمان کا بیج اگر لگانا چاہتے ہو تو پتھر میں بیج نہیں لگتا، نرم زمین چاہیے، تو ایمان کو بھی نرم دل چاہیے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اسی لیے ایک دعا ہے معصوم کی، رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ایمان کو اس طرح سے سمجھایا گیا۔ امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار۔ اے میرے مالک، پہلے مجھے خشوع عطا فرما۔ اللہم انی اسألک خشوع الایمان، پہلے خشوع ہے پھر ایمان ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ اگر ایمان چاہتے ہو تو پہلے خشوع کا نور پیدا کرو۔ خشوع کا نور کیسے پیدا کریں؟ یعنی دل کا نرم ہو جانا یہ خشوع ہے، اور دل کا سخت ہو جانا یہ قساوت ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں خشوع کا نور موجود ہے اور کچھ دلوں میں قساوت کی غلاظت موجود ہے۔ اور قساوت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں اے انسان، ہر گناہ کرنے کے بعد تیرے قلب کے اوپر ایک قساوت کا پردہ آ جاتا ہے، ایک غلاظت کا پردہ آ جاتا ہے، تو دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا غلاظت کا پردہ آ جاتا ہے۔ اور انہی غلاظت کے پردوں کی وجہ سے، حجابوں کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی ذکر کی لذت سے دور ہو جاتا ہے، عبادت کی لذت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ غلاظت ہے، اور جب تک کہ یہ غلاظت ہٹے نہیں تب تک دل نرم نہیں ہوتا، اور جب تک نرم نہیں ہوتا ایمان نہیں آتا۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ تو اس کل کے خلاصے کے بعد اب گفتگو آگے بڑھے کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ گناہ اگر تم نے کیے ہیں اب کیا کرو، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ معصوم نے ہمیں فرمایا کہ اے گنہگاروں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلب کی قساوت ختم ہو جائے، اوصیکم بکثرت ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو تاکہ یہ قساوت دھل جائے، یہ قساوت صاف ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ موت کو یاد کرنا انسان کے لیے سبب ہے طہارت باطنی کا۔ اگر قلب سلیم بنانا چاہتے ہو تو موت کو یاد کرو۔ اے انسانوں، اگر اس وقت تمہیں موت آ جائے تو کیا تمہارے پاس اتنی دولت، اتنا سرمایہ موجود ہے کہ تم آخرت میں جا سکو، وہاں کے سفر کا بندوبست کر سکو؟ عزیزان گرامی، موت کو واقعا ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم دوسرے مشغلوں میں مشغول ہیں مگر موت کو بھلا دیا۔ آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، دنیا کی تیاری میں ہم مشغول ہیں مگر آخرت کی تیاری سے ہم بالکل غافل ہیں۔ جبکہ معصوم سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً فرمایا کہ موت کو کس طرح سے یاد کریں۔ مولا فرماتے جب گھر سے باہر نکلو تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچو۔ کیا سوچے؟
کہ یہ جو آج میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہوں کتنے آرام سے نکل رہا ہوں, بغیر کسی سہارے کے نکل رہا ہوں, اپنے پاؤں سے نکل رہا ہوں. امام فرماتے ہیں ایک لمحہ کے لیے سوچو کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ اسی تمہارے گھر کے دروازے سے تمہارا جنازہ نکالا جائے گا. اے انسان, فضول باتوں میں وقت کو برباد نہ کر. جو چیز تجھ پر خدا نے واجب کی ہے اس کو ادا کر, جو قضا ہے اسے ادا کر. اگر تیرے اوپر کسی انسان کا حق ہے اسے ادا کر. امام کہتے ہیں گھر سے نہ نکلو مگر یہ خیال لاؤ کہ آج بغیر سہارے سے اطمینان سے نکل رہا ہوں, مگر ایک دن آنے والا ہے اے نفس کہ اسی دروازے سے تیرا جنازہ نکالا جائے گا. پھر امام نے فرمایا جب گھر میں پلٹ کر آؤ تو بھی ایک لمحہ سوچو, ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ کہ آج اس ٹیمپرری گھر میں آیا ہوں, یہ مختصر گھر ہے 60 برس کے لیے یا 80 برس کے لیے. اے انسان, اے نفس, اس وقت تیرا حال کیا ہوگا جب ابدی گھر قبر میں تجھے اتار دیا جائے گا, جہاں نہ جانے کتنے 100 سال, ہزار سال تجھے رہنا پڑے گا. صلوات پڑھیے آواز بلند. تو امام کا درس کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلو تو موت کو یاد کرو, گھر کے اندر آؤ تو موت کو یاد کرو. عزیزان گرامی, یہ جو بار بار قرآن مجید نے موت کا تذکرہ کیا, جہنم کا تذکرہ کیا, قبر کا تذکرہ کیا, یہ ہماری ہدایت کے لیے تذکرہ کیا. اور یاد رکھیے انسان متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ حقیقی معنوں میں موت کو یاد نہ کرے یا موت کے لیے آمادہ نہ ہو جائے. یہ جو صدی ہماری ہے, یہ جو صدی جس میں ہم گزر رہے ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں, اس صدی میں جتنے صاحب کرامت علماء گزرے ہیں ان سبھی کا استاد ایک. اس صدی میں سرکار آیت اللہ خمینی خود ایک صاحب کرامت علماء میں سے, کہ ان کے لیے مشہور یہ واقعہ ہے کہ مشہد میں زیارت کے لیے جا رہے تھے اور اچانک نماز کا وقت ہوا تو کہا بس والے کو نماز کے لیے روک دیجیے. اور وہیں پر کچھ چیکنگ وغیرہ بھی ہو رہی تھی, تو جو خاص صحابی یا ساتھیوں میں سے تھے کہ آغا خمینی تھوڑا دور نکل گئے بس والوں سے نماز ادا کرنے کے لیے, مگر میں پریشان تھا, یہاں تو بس ٹھہر گئی, پانی نہیں ہے, یقیناً آغا صاحب کو تیمم کرنا پڑے گا. لیکن کہا میں حیران ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ جہاں کچھ بھی پانی نہ تھا وہیں پر ایک پانی کا چشمہ پھوٹا اور آغا صاحب نے وضو کر کے نماز ادا کی, اور یہ منظر صرف میں نے دیکھا اور پھر وہ پانی غائب ہو گیا. یعنی یہ صاحبان عرفان اور صاحبان کرامت علماء, یا آیت اللہ ملکی تبریزی صاحب کرامت علماء, یا علامہ محمد حسین طباطبائی, جن کے لیے مشہور ہے کہ وہ عالم برزخ کو اس دنیا میں بیٹھ کر دیکھتے تھے. ان تمام کے جو اساتذہ کا شجرہ ہے وہ کتابوں میں چھپا ہے. ایک کتاب ہے سیمائے فرازنگار, اس میں اس کا شجرہ تمام صاحبان کرامت علماء جو اس صدی میں گزرے ہیں ان کا شجرہ موجود ہے, ان کے اساتذہ کا. تو جو ملتے ملتے کڑی جو ملتی ہے وہ آ کر ایک شخص پر رک جاتی ہے جس کا نام ہے آیت اللہ العظمی آقائے حسین کلی رحمت اللہ علیہ. یہ اس صدی کے جتنے بھی صاحب عرفان, کیونکہ عرفان ایک علم ہے, ایک نالج ہے, ایک سیکریٹ نالج ہے جو عام پڑھائی نہیں جاتی. آج بھی اگر کم میں کوئی پڑھانے والا پڑھاتا ہے تو بند دروازہ کر کے اور چند طلبہ کو پڑھاتا ہے, اور وہ پڑھانے کے لیے اتنے شرائط سخت ہیں کہ 2-4 ہی مشکل سے طلبہ اس علم کے ہوتے ہیں. خود امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس استاد سے عرفان سیکھا ہم فقط 3 طالب علم تھے, اور ان میں سے ایک کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے, تو 2 رہ گئے. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. تو یہ سارے صاحبان کرامت علماء جو اس صدی میں ان کے استاد ایک کسی نہ کسی طرح سے آ کر بات یہیں رکتی ہے, آیت اللہ العظمی آقائے حسین کلی رحمت اللہ علیہ. اور ان کے بارے میں جب ان کے شاگردوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے استاد کے پاس کیا چیز ہے کہ جو بھی ان کا شاگرد ہے وہ صاحب کرامت, تقوی میں بے مثال ہے, علم میں بے مثال ہے, عبادت میں بے مثال ہے, آپ کے استاد کس طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے پاس نسخہ کیا ہے کہ ایک دم فوراً انسان کے اندر انقلاب لے آتے ہیں. یعنی یہ ان کے شاگرد اور امام خمینی کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک انسان گنہگار ہمارے استاد کے ہاں آیا اور انہوں نے اسے تبلیغ کی, اور ہم نے دیکھا کہ نہ جانے استاد نے کیا خطبہ دیا, کیا مجلس کی. استاد تو چلے گئے مگر وہ انسان گنہگار 7 گھنٹے تک مسلسل اپنے گناہوں پر روتا رہا. 7 گھنٹے رونا کوئی مذاق نہیں. تو جب پوچھا گیا کہ آپ کے استاد کے پاس کیا نسخہ ہے
تو کہا نسخہ یہ ہے کہ دو نسخے ہیں. استاد ہمارے ان کے پاس جب بھی کوئی شاگرد آتا ہے تو سب سے پہلی تبلیغ یہ ہے کہ وہ موت کو ایسے یاد دلاتے ہیں گویا ابھی ہمیں موت آنے والی ہے, ابھی ہمیں قبر میں اترنا ہے. وہ بار بار ہمیں موت کو یاد دلاتے ہیں اور اس کے بعد استاد ہمارے اوپر لازم قرار دیتے ہیں کہ میرا ہر شاگرد نماز ظہر کے بعد یا سونے سے پہلے 700 مرتبہ سجدے میں جا کر یہ تسبیح ضرور پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ آیت اللہ العظمی آقا حسین قلی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر مسلسل 1 سال مخلص ہو کر خلوص کے ساتھ اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے اور جا کر سجدے میں اپنے گناہوں پر روئے, یہی تو ہم پر واجب ہے کہ سجدے میں جا کر 7 تسبیحیں پڑھیں, یعنی 700 مرتبہ تسبیح پڑھیں. 1 مرتبہ جب کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو اپنے ایک گزشتہ گناہ کو یاد کریں. جب سے بالغ ہوئے آنکھ سے زبان سے جو گناہ کیا اس گناہ کو یاد کر کے ہم روئیں, یعنی کم سے کم دن میں 700 گناہوں پر توبہ کریں جو ہم پر واجب ہے. ہم پر یہ واجب نہیں کہ کسی دوسرے کے عیبوں کو تلاش کریں, واجب یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو تلاش کر کے ہم روئیں. تو آیت اللہ یہ کہتے ہیں اگر 1 سال مسلسل بغیر ناگے کے کوئی یہ فعل انجام دے گا اللہ اسے عالم غیب کے نظارے دکھائے گا. یہ آیت اللہ حسین قلی رحمت اللہ علیہ کا کہیں. تو کہا یہ 2 چیزیں تھیں کہ جو بھی شاگرد آیا توبہ میں اسے مشغول کر دیا کہ تیرا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر رو, گریا کر اور اپنے گناہوں کو تلاش کر. تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تو ادھر ادھر کی باتوں میں اپنی زندگی کو برباد کر. زندگی بہت مختصر ہے عزیزان گرامی, یہی تو قرآن مجید نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت, اے انسانوں جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی تو تم سب یہی کہو گے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے میرے مالک مجھے 1 دن کی مہلت دے دے, مجھے 1 رات کی مہلت دے دے تاکہ میں نے جو گناہ کی ہیں ان پر گریا کروں, جو میں نے نمازیں نہیں پڑھی ان کو ادا کروں, جو روزے نہیں رکھے انہیں ادا کروں. لیکن وہاں آواز ملے گی اے انسان کتنے دن تو نے برباد کر دیے, کتنے سال تو نے برباد کیے, اب تجھے کوئی مہلت نہیں ملے گی. صلوات پڑھیے بابا. بارہ دیگر سلام. تو عزیزان گرامی گناہ سبب ہے قساوت کا. اگر خاتون بے پردہ بازار میں جائے گی ایک قساوت کا پردہ ضرور آئے گا. اگر مرد شیو کرے گا یقیناً قساوت کا ایک پردہ آئے گا. نماز قضا ہوگی قساوت کا ایک پردہ ہوگا. غیبت کریں گے کساوت کا ایک پردہ ہوگا. کسی کا عیب تلاش کریں گے کساوت کا ایک پردہ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہر گناہ کرنے کے بعد کساوت کا پردہ اس کا آنا یہ تو ضروری ہے, ایک لازمی چیز ہے. ہاں اگر تم توبہ کر لو, اگر تم توبہ کر لو تو یہ کساوت کا پردہ نہیں آتا. اللہ بڑا رحمین ہے, 7 گھنٹے تک نہ گناہ لکھا جاتا ہے نہ کساوت کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے. یہ انتظام الہی ہے. لیکن جب 7 گھنٹے بھی گزر جائیں پھر اس انسان کے دل پر غلاظت بھی آ جاتی ہے اور پھر وہ گناہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بل. بس عزیزان گرامی اس عنوان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا عنوان چل رہا ہے, کیونکہ آج کچھ سر میں بھی درد ہے, طبیعت بھی ٹھیک نہیں, مختصر سی گفتگو ہوگی. صلوات پڑھیے بابا دے بل. کہ اولاد اللہ کی نعمت, اگر ہم اس کو صحیح صرف کریں اور جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اگر اس اولاد کی تربیت کریں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے, ہماری نجات ہو سکتی ہے. مگر اولاد کی کس طرح سے ٹریننگ کریں. جس سٹیج پر گفتگو ہو رہی تھی, پہلی سٹیج نکاح گزر گئی, دوسری سٹیج نطفے کے ٹھہرنے کی سٹیج اور تیسری سٹیج حمل کی سٹیج. حمل کے بعد اب چوتھی سٹیج آتی ہے دودھ پلانے کی سٹیج. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں وہ خاتون جس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے اگر وہ اپنے بچے کو اس طرح سے دودھ پلائے جو آداب اسلام نے بیان کیے ہیں, اگر آدھی رات کو اٹھ کر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس طرح سے جس طرح سے اسلام کا حکم ہے, تو پیغمبر فرماتے ہیں اس ماں کو خدا نماز تہجد پڑھنے جتنا ثواب عطا فرما. لیکن کاش کہ ہماری مائیں
ہماری بہنیں ان اصولوں کو سمجھ لیں کہ دودھ کس طرح سے پلایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، انتہائی اہم منزل ہے۔ ماں کو اگر نماز تہجد کا ثواب لینا ہے تو مفت میں ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ آدھی رات کو بچہ رویا، ایک دو تھپڑ مار کر وہ دودھ پلا دیا، نہیں، اس طرح سے دودھ نہیں پلانا ہے۔ دودھ کس طرح سے پلانا ہے؟ حکم یہ ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے، اگر ماں دودھ پلائے تو پاک ہو جائے، وضو کر لے، اور دودھ پلانے سے پہلے وضو کر کے اگر بیٹے کو دودھ پلائے گی اور جب تک دودھ پلاتی رہے اللہ کا ذکر کرتی رہے، استغفر اللہ پڑھتی رہے یا درود پڑھتی رہے، یہ نہیں کہ ٹی وی واچ کر رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے تو اس گناہ کا اثر، بری فلم دیکھ رہی ہے تو یقیناً وہ اثرات منتقل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ غیبت کرے اور دودھ پلائے تو اگر غیبت کرتے وقت دودھ پلا رہی ہے تو یہ زہر پلا رہی ہے، دودھ نہیں پلا رہی، کہ وہ گناہ منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ حکم کیا ہے کہ دودھ پلانے سے پہلے خاتون وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد بچے کو دودھ پلائے۔ مگر یہ باتیں ممبر سے بتائی نہیں گئی، نہ کبھی ہم نے سنی نہ ہمارے خاندان والوں نے سنی۔ عزیزان گرامی، آج وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اتنے علماء تو ہیں، علماء کی تعداد تو کم ہے، مگر کوئی ایسے صاحبان کرامت علماء، ایسے عارف باللہ علماء نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ ایران میں ایسے علماء بھرے ہوئے ہیں، اور جب ہم تاریخ تلاش کرتے ہیں، شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ جن کی کتابیں پڑھ کر آج دنیا کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، جن کو جب بھی اختیار ہو جاتا تھا تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل تلاش کرتے تھے اور پوچھتے تھے۔ جب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کی ماں سے پوچھا گیا کہ تو نے اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کی کہ تیرا بیٹا ایسا متقی بن گیا، ایسا مجتہد بن گیا جس کا مثال تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، تو شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے کہ لوگوں مجھ سے پوچھو، جب سے یہ بچہ ہوا ہے میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے اسے دودھ نہیں پلایا، اور اکثر میں اپنے بیٹے کو مصلی عبادت پر نماز تہجد کے درمیان دودھ پلایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، دودھ پلانے کے بہت اثر ہے۔ آج سائنٹیفک طور سے بھی، سائنسی طریقے سے بھی یہ ثابت ہے کہ دودھ پلانے کے کیا اثرات ہیں۔ عزیزان گرامی، اور خصوصاً اسلام نے اس کی بہت اہمیت دی ہے کہ دودھ کس طرح سے پلایا جائے۔ ماں کو مفت میں نماز تہجد کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب تب ملے گا جب ان اسلامی آداب کے مطابق دودھ پلائے گی تو اللہ اکبر، اللہ نماز تہجد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہی جواب شہید بہشتی کی والدہ نے دیا تھا کہ آدھی رات کے وقت بھی اگر میرا بیٹا روتا تھا تو میں پہلے جا کر وضو کرتی تھی، پھر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ خبردار نجاست کی حالت میں دودھ نہ پلایا جائے۔ خبردار اگر ماں غیبت کر رہی ہے، غیبت سن رہی ہے، گناہ میں مشغول ہے تو دودھ نہ پلائے۔ عزیزان گرامی، دودھ پلانے کے کیا اثرات ہیں، اس کی ایک وجہ، اس کی ایک دلیل سن لیجئے۔ ایک ہمارے بہت بڑے انقلابی عالم گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، فضل اللہ، شیخ فضل اللہ رحمت اللہ علیہ، انتقال ہو چکا، اور ان کے بیٹے اپنے باپ کے خلاف گواہی دیتے کہ میرے بابا کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ یعنی اتنے بڑے مجتہد کہ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ کے خلاف، اور ان کے بیٹے اتنے نالائق کہ باپ کے خلاف کورٹ میں جا کے گواہی دے دی، اور وہ گواہی یہی تھی کہ میرا باپ مجرم ہے، اس کو پھانسی دے دو۔ اور جب اس مجتہد سے پوچھا گیا کہ آپ تو عالم تھے، آپ نے بچے کی کیسی تربیت کی کہ آپ کا بیٹا اتنا نالائق نکلا کہ آپ ہی کو سولی پہ لٹکا رہا ہے، پھانسی پہ لٹکا رہا، تو کہا اس میں صرف بیٹے کا قصور نہیں، میرا بھی قصور ہے۔ کہا کیا قصور ہے؟ کہا یہ میرا بچہ جو آج دیکھ رہے ہو یہ نجف میں پیدا ہوا تھا، اور جب نجف میں پیدا ہوا تو اس کی ماں سخت بیمار تھی، اور جلم ہوتے ہوئے مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، میں بازار سے ایک عورت لے کر آیا، کہا پیسے دوں گا تو اسے دودھ پلا۔ میں نے کوئی چھان بین اس عورت کے بارے میں نہیں کی، یہاں تک کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے گزر گئے، میری بیوی سخت بیمار رہی، میں اسی میں فکر مند رہا، اور یہ عورت پیسے لیتی تھی، دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ اب 6 مہینے یا چند مہینے گزرنے کے بعد مجھے پتا چلا اولاً تو یہ عورت دشمن اہل بیت، اور دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ یہ عورت یہاں نجف کی مشہور گندی عورت، انتہائی اس کا کردار برا۔ پھر تو میں نے روک دیا، مگر کہا یہ اس دودھ کا اثر ہے کہ اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے جو دشمن اہل بیت بھی اور اس کا کردار بھی برا، لہذا یہ بیٹا آج باپ کے مقابلے میں آیا۔ پھر اسی نالائق بیٹے نے ایک اور بیٹا پیدا کیا،
جس کا نام کیانی نوری، جو آج ایران میں تودا پارٹی کا چیئرمین تھا، یعنی مجتہد کا پوتا اور کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمین، ایک ایسی پارٹی کا چیئرمین جو اسلام کے خلاف ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ دودھ پلانے کے کیا اثرات ہیں۔ اسلام اس لیے اس چیز کو اہمیت دے رہا ہے کہ دودھ پلاتے وقت خاتون گناہ میں مشغول نہ ہو، ورنہ اس گناہ کے اثرات منتقل ہو جائیں گے۔ بلکہ اسلام تو اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہے کہ بچہ چاہے ایک دن کا کیوں نہ ہو، خبردار اس کے سامنے گناہ نہ ہونے پائے۔ آپ کہیں گے بچہ ایک دن کا ہے، کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا؟ بچہ تو بے سمجھ، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے غیبت نہ ہونے پائے، اس کے سامنے جھوٹ نہ بولیے، اس کے سامنے گناہ نہ کریے، اس کے سامنے میوزک نہ سنیے، چاہے ایک دن کا بچہ۔ آپ کہیں گے دلیل دیجئے، ایک دن کا بچہ کیا سمجھ رکھتا ہے؟ اگر ہم نے گناہ کر لیا اس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب دو دلیل سن لیجئے۔ ایک تو دلیل میڈیکل سائنس نے دیا اور ایک دلیل قرآن اور اسلام نے دیا۔ چند سال گزرے، یہ بات بہت مشہور ہے، میگزین میں چھپی کچھ سال پہلے، یعنی کافی عرصہ گزرا ہے، 10 سال کے قریب، کہ فرانس کے اندر، پیرس کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ایک فرینچ عورت کے دماغ کا آپریشن ہوا، اور دماغ کے کسی حصے میں جب کوئی چیز ٹچ ہو گئی تو وہ فرینچ خاتون جرمن فوج کا فوجی ترانہ گانے لگی، جو ہٹلر کی فوج کا پاپولر ایک سانگ تھا۔ اور جب آپریشن ہو گیا، ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو جرمنی آتی ہے، کیا آپ جرمن زبان جانتی؟ انہوں نے کہا مجھے جرمنی کا ایک لفظ نہیں آتا۔ کہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کے دماغ کا آپریشن کیا تو کہیں کوئی چیز ٹچ ہو گئی تو آپ نے وہ پورا ترانہ ہمیں سنایا جو جرمنی کا تھا اور فوجی سانگ تھا، فوجی ترانہ تھا۔ انہوں نے کہا مجھے بالکل نہیں آتا، آپ میرے خاندان سے پوچھیے، میں نے کبھی جرمنی کا ایک لفظ نہیں پڑھا۔ یہ خبر اخباروں میں چھپی، میگزین میں چھپی، مشہور خبر۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹرز، سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات آئے کہ جب ایک بچی کو کبھی اس خاتون نے ایک لفظ جرمنی کا نہیں سیکھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپریشن کے وقت وہ پوری جرمنی کا ترانہ، جرمنی لینگویج میں پورا ترانہ گا دے؟ تو جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا واقعا اسے ایک جرمنی کا لفظ نہیں آتا۔ اب مسئلہ یہ
animals, they only think about themselves. All animals look to the all animals, study and ask from the zoologists or others, or read their books. The animals, they only think about themselves, about their food, about their race, about their home, and in few animals they think about their children for a few years, for their families, but very few animals. But the animal, he can't think about another animal. If one dog is in trouble, the another dog can't come to help him. Or one monkey or one camel, or this type of animals, if they are in trouble, another will not come to help him. So this is the animalistic character. What is that? Selfish. They only think about themselves, about their race, about their food, about themselves only. So this is not the good character. This is the animalistic character. So if we humans, we also think about these ways, that only our house, only my family, only my children. Doesn't matter that some other people are in trouble, even they having food in Pakistan, in Africa, in other countries, they having food for eating, they having the money for the treatment, they having money for their children to go to school, but we are thinking about the all comfortable things should be in our house, all new model car should be on our garage. This is the selfishness. If we are not thinking about other brothers, other Muslims, what is going on in Afghanistan, what is going on in the Palestine, what is going on with the people, how they are in trouble in the Iraq, in the Afghanistan, in the Kuwait, in the other countries, if we are not thinking, we are only thinking about our community, what is going on in the Houston, we have to think about only Houston, but we don't think about the other which are in the trouble. This is the selfish. And this is the animalistic character. If we are thinking in this way, it means we are not until human. The Islam and Iman is the upper grade, but we are not until human beings. Then it is not possible that we turn the day of judgment in the face of human. This is the animalistic character, that we are thinking only about ourselves. The new most beautiful car should be my garage. The new most advanced VCR and television and computer and all best things should be in my house only. But we are not thinking about our relatives, other Muslims, how they are in the trouble. They haven't the food for the eating. They haven't the money for their diseases. They are the suffering in dangerous diseases. So if this thing is in our mind, it means we are not human.